مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پر سو میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کا موضوع ہے مساجد کا احترام، اور اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد میں سے اپنی جائیداد کسی ایک کے نام پر کر دے تو یہ کیسا ہے؟ تو یہاں پر مساجد کے احترام کے بارے میں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مساجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ قانون بنا دیا، ایمان والا بھی ہوگا، آخرت پر یقین رکھنے والا بھی ہوگا، نماز کو قائم کرنے والا بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، اور مسجد کو آباد کریں یا تعمیر کریں، کرے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے ان کو کبھی مسجد سے سروکار ہی نہیں ہوگا، 100 مرتبہ ان کو بتائیں، ان کو کبھی کوئی بتانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جب کوئی فوت کی ہوگی تو آئیں گے، چارپائی لینے آئیں گے، امام کو ڈھونڈیں گے، معلوم ہوگا کہ امام کون ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ خوف خدا کی وجہ سے جا کر مسجد کو آباد کرے، خوف خدا کی وجہ سے جا کر نماز پڑھے، خوف خدا کی وجہ سے جا کر مسجد کی صفائی کرے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، مجبوری ہے مسجد میں جانا پڑتا ہے تو پھر چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، رہنے والے امریکہ کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ رہنے والے پاکستان میں رہنے والے مسلمان ملک میں، مسلمان بستی میں رہنے والے، مسلمانوں کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا یہ حال۔ ہم یہ کہیں کہ یہ انگریزوں کا حال ہے، نہیں۔ اور پھر انداز زندگی گزارنے کا اسلوب بڑا عجیب ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو وہ اپنے سامنے ایسے ردی کا کاغذ سمجھتے ہیں جیسے بس میں ہی اس دنیا میں چلنے والا ہوں، کیونکہ جب خوف خدا نہیں ہوتا تو دل کے اندر کسی چیز نے تو آنا ہے، یا تو خوف خدا آئے گا یا تو تکبر آئے گا۔ جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ تکبر نہیں آ سکتا، جن کے دلوں کے اندر تکبر آ جائے پھر خوف خدا بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے، اور تکبر اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، اگر غلطی سے مسجد میں، کلخانی میں یا کسی اور وجہ سے آنا بھی پڑے تو ان کے بیٹھنے کا طریقہ کار اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہوں گے وہ محلے کے چودھری ہوں گے، یا علاقے کے زمیندار ہوں گے، یا کسی علاقے میں رہنے والے کوئی بڑا عہدہ رکھنے والے ہوں گے، غلطی سے کبھی آنا پڑے مسجد میں تو ان کے بیٹھنے کا طریقہ کار اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر کے دیکھیے گا کہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ بھی مسجد میں بڑا عجیبانہ انداز سے ہوگا۔ محلے کا چودھری ہو، یا علاقے کا کوئی گورنر ہو، یا کسی بڑے عہدے میں فائز ہو، یا اللہ نے کچھ دولت مال دیا ہو، تو تکبر جب اس قدر ہوتا ہے وہ پھر انسانیت تو درکنار رہی، خدا کے گھر کا احترام کرنا بھی وہ گوارا نہیں سمجھتا۔ ایک ہوتی ہے چیز وہ جو قرآن اور حدیث سے ہے، وہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر دنیا کا ملاحظہ کر کے دیکھ لیا جائے تو بھی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر اس نظریے سے کہ مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، مجھے ایک تنکا نظر آیا، میں اس کو اٹھا کر باہر پھینک رہا ہوں، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کہ قیامت والے دن سے پہلے
دنیا کے جو لوگ، میری امت کے جو لوگ تھے، ان کے جو اعمال تھے وہ مجھے دکھائے گئے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اللہ نے اس کے ثواب کو بھی ضائع نہیں فرمایا ہوتا۔ اب ایک تنکا اٹھانے کا اتنا ثواب ہے، جو مسجد کی صفائی کرتے ہوں گے پھر ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اور اس محلے میں رہنے والے کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ مخلصانہ انداز سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں؟ کون ہے جو صفائی کر رہا ہوتا ہے؟ کتنے، کیا نوجوان یہاں پہ کوئی نہیں رہتا یا مسلمان کوئی نہیں رہتا جو مسجد کی آ کر صفائی کرتا ہو، خیال رکھتا ہو کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہو؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے؟ کیونکہ ہم نے صرف آنا ہے مسجد کی ضروریات کو استعمال کرنے کے لیے، مسجد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف فرد واحد دو چار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس انہوں نے ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہم بطور مسلمان ہو کر، بطور انسان ہو کر، اور مسلمانوں کی مساجدیں ہیں، تو کیا اس مسجد میں صفائی کرنا کیا معاذ اللہ گناہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ جب ایک تنکے کا اتنا ثواب ہے جو مسجد کی ہر وقت صفائی کرتے ہوں گے تو اللہ انہیں کتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہوگا۔ یہ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے انڈیا سے بندے نہیں بلائے جائیں گے، امریکہ اور برطانیہ سے بھی نہیں بلائے جائیں گے۔ کہاں سے اٹھنے ہیں؟ ہمارے ہی محلوں سے اٹھیں گے، ہمارے علاقوں سے اٹھیں گے جہاں پر ہم رہنے والے ہیں۔ لیکن ہمیں وہ شعور نہیں ہے، اپنے کپڑوں کی طرف دیکھیں گے، اپنے پہننے والی ہر چیز کی طرف تو توجہ دیں گے، لیکن خدا کے گھر کی صفائی کے لیے ہم کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے۔ کیا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ خدا کے گھر کو بھی اسی طرح صاف رکھیں جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرتے ہیں؟ اور اس انداز کو تھوڑا سا اس نظام سے بھی سمجھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یا یوں سمجھیے کہ قرب قیامت میں ایک مقام ایسا بھی آنا ہے، یکون حدیثہم فی المساجدہم فی امور الدنیاہم، کہ لوگ صرف مسجد کو دنیاوی باتوں کا گھر سمجھ لیں گے، کہ باہر کی باتیں، جو گھروں میں ہونے والی باتیں جو گھر میں بھی کرنا مناسب نہیں ہوگا وہ مساجدوں میں ہو رہی ہیں۔ دنیا کے ساتھ ہم اتنا لگاؤ رکھ لیں۔ ایک تو قوم وہ ہے جو مسجد میں آتی نہیں، جن کو خبر ہی نہیں ہوتی مسجد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور دوسری وہ قوم جو مسجد میں آتی ہے، ان سے آپ کیا توقع رکھیں؟ وہ باتیں ایسی کر رہی ہوں گی، اس طرح سے باتیں کر رہی ہوں گی۔ فلا تجالسوہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دنیاوی محفل سجا کر بیٹھے ہوں، بیٹھنے والوں میں سے میرے محبوب نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ صرف نمازی ہوں گے، نہیں، بیٹھنے والوں میں سے مسجد کا امام بھی ہوگا۔ مطلقاً ذکر فرما دیا، اور مطلقاً انداز میں فرما دیا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ مساجد میں پائے جائیں گے جو دنیاوی امور کی باتیں، جو دنیا والی باتیں مساجد میں حل کر رہے ہوں گے۔ فلا تجالسہم، کہ ان کی مجالس میں کبھی نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے مجلس کی ضرورت تک نہیں ہوا کرتی۔ آج فی زمانہ صرف نمازیوں کا حال نہیں ہے، مسجد کے امام بھی اسی میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ قرب قیامت کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور اسی انداز کو اگر اس حدیث سے مبارکہ کی سمجھا جائے کہ ایک راوی نے، ایک دیہات سے آیا ہوا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 چیزیں بتائی، ان میں سے 2 چیزیں یہ بھی تھی کہ جب ممبر و محراب میں مالداروں کی تعریفیں ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے محراب و ممبر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف مسجد کے محراب و ممبر سے اس کا تعلق نہیں ہے، کہ جب انسان نماز پڑھنے والے کسی امیر کی تعریف مسجد میں اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ وہ مالدار ہے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ اگر فی زمانہ ہم دیکھا جائے تو مساجد سے ہی انتظامیہ ہوتی ہے، یا محلے میں کوئی امیر آدمی ہوتا ہے، اس کی ہم تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمیں پیسے یا وہ ہمارا خیال زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔
اور ہوتی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مسجد کا جو ممبر محراب ہوتا ہے صرف قرآن اور حدیث اور اصلاح کے لیے بیان ہوتا ہے، یہاں پہ کسی کے تعارف کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جس دن یہ مسجد اور محراب و ممبر لوگوں کی تعریفات میں استعمال ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب سے قریب آ چکی ہے۔ فرمایا کہ اس کی آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی، فرمایا کہ علوب اصوات الفساق فی المساجد، کہ جب مسجد میں دیکھو گے نا جو فساق قسم کے لوگ ہوں گے، فاسق قسم کے لوگ ہوں گے، جو سب سے زیادہ گناہگار قسم کے لوگ ہیں، ان کی آوازیں مساجد میں بلند سے بلند ہو جایا کریں گی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کس طرح سے ہم بلند آواز سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے 2 4 8 گھر چھوڑ کے کوئی بیٹھا ہوگا، وہ بھی اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جو اتنی بلند آوازوں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے مسجد سے نمازی ہی کوئی باہر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کوئی انڈیا کا جاسوس نکل رہا ہوتا، امریکہ کا جاسوس باہر نکل رہا ہوتا، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ علو اصوات الفساق فی المساجد، کہ مساجدوں سے کبھی پرہیزگاروں کی آوازیں اتنی اونچی نہیں ہوتی۔ اگر مساجدوں سے جب آواز اونچی ہوتی ہے، جن کی سب سے زیادہ بلند آواز ہو رہی ہوتی ہے، جن کو مسجد کے ادب و احترام کا علم نہیں ہوتا، میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ فساق فجار ہوا کرتا ہے۔ فساق یعنی گناہگار۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نیکیاں کمانے کم آتے ہیں، گناہوں کو اکٹھا کرنا زیادہ آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے نہیں، دوسرا وہ ہیں جو آ جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ اور اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مساجد کے اندر برائی کرنے والے نیک لوگوں پر غالب آئے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر برائی سے مراد گناہگار قسم کے، باہر سارا دن سود کھانے والے ہوں گے، تجارت میں ڈنڈیاں مارنے والے ہوں گے، اور ناپ اور تول میں کمی پیشیاں کرنے والے ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے مساجدوں کو وقت دے رہے ہوں گے، دن رات اس کے خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کی حفاظتیں کرنے والے ہوں گے، وہ تمہیں مغلوب نظر آئیں گے۔ یہ فساد اور فجار قسم کے لوگ مساجدوں میں، ان پر یہ غالب نظر آ رہے ہوں گے۔ آج فی زمانہ دیکھا جائے، جو مسجد کا نمازی شریف ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، وہ اس وقت ہر لمحہ اس پر حاوی نظر آتا ہے۔ اور تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بنت اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بڑی مفہوم انداز میں اس کو سمجھا جائے تو آج کے دور میں یہ ہم پر فٹ نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی شرطوں میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے، ان یدفع اہل المسجد بعضهم بعضا، کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے، مسجد کے اہل لوگ، مسجد کو سنبھالنے والے لوگ، ولا یجدون اماما یصلی بها، کہ جب امام نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے کہ تو نماز پڑھا لے، تو نماز پڑھا لے، اس میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر فی زمانہ دیکھا جائے، جب مسجد کا امام نہیں ہوتا تو بڑے بڑے جو بظاہر وہ بڑے عالم بنتے اور اماموں کی غلطیاں نکالنے میں پیش ہوتے ہیں، اور جنہیں استنجے کا علم تک نہیں ہوتا، جنہیں نماز کے فرائض واجبات کا علم تک نہیں ہوتا، وہ اپنے اماموں کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب امام موجود نہ ہو تو حق تو یہ ہے، جو امام کی غلطی نکال سکتا ہے وہ نماز بھی تو پڑھا سکتا ہے، لیکن اسے نماز پڑھاتا ہوا کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ آئے گی تو وہ پڑھائے گا نا، قرآن پڑھنا آئے گا تو پڑھائے گا نا، لیکن بظاہر آپ محلے میں دیکھ رہے ہیں ہر بندہ تمہیں عالم نظر آئے گا، ہر بندہ اہل علم بننے والا نظر آئے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام سے زیادہ اہل علم اپنے آپ کو سمجھنے والے ہوں گے، لیکن جب نماز پڑھانے کا وقت آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے کہ نہیں تو نماز پڑھا لے، دوسرا کہے گا نہیں تو نماز پڑھا لے۔ لیاقت ان کے اندر اتنی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایک نماز بھی پڑھا سکتے۔ کیا قرب قیامت اب بھی نہیں ہے؟ کیا قیامت کی علامتوں میں سے یہ نہیں ہے
کیا قیامت کی علامتوں میں سے کیا یہ نہیں پایا جاتا؟ سارا کچھ پایا جاتا ہے۔ اب بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ مساجدیں آج کل اس انداز سے بن چکی ہیں۔ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ دوسرا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ عالم ہے۔ اور تیسرا، جو مسجد کو خوبصورت کرتے ہیں، کیا خوبصورت کرنا کتنا انداز سے جائز ہوتا ہے؟ مساجد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جو مسجد نبوی ہے، اس کی چھتیں جو تھی کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کے پتوں سے سجی ہوئی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک حاکم ہو کر چھت پر بیٹھے تھے، ان کی چھتوں کو درست کر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اسے اس لیے درست کر رہا ہوں، جب بارش آتی ہے تو پانی اندر سرایت کرتا ہے، اندر نماز پڑھنے والے شخص کے کپڑے جو گیلے ہو جاتے ہیں، میں اس پر لیپ کر رہا ہوں، اس کو خوبصورت بنا رہا ہوں، تاکہ نماز پڑھنے والے نمازی کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ آئے۔ مساجدوں کو اب معلوم ہوا اتنا ہی کیا جائے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا شخص اگر کوئی آ جائے تو تسلی سے، آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت موجود ہے اور مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، جس طرح عیسائی، جس طرح یہودی اپنے گرجا گھر، اپنے کلیسیا کو سجاتے ہوئے فخر کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا مسلمان بھی اپنی مساجدوں کو بنا کر فخر کر رہا ہوگا۔ تو مسجد اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی جائے، مسجد کے اندر ہر چیز کو خدا کی رضا کے لیے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس وجہ سے رکھا جائے گا کہ ہماری مسجد فلاں مسجد سے اعلیٰ ہے، ہماری مسجد فلاں مسجد سے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں اس لیے مسجد میں کام کرتا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہاں پر ما قلوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قلوب کو ذکر فرما دیا کہ مسجد تو خوبصورت بنا دیں گے لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر فی زمانہ دیکھا جائے، پاکستان کی اس سرحد میں پاکستان کو چھوڑ کر پنجاب کو دیکھا جائے، پنجاب کو چھوڑ کر کسی ایک ضلع پر بھی نظر دوڑائی جائے تو مساجدیں کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ شان ہے، لیکن مساجدوں کے اندر نمازیوں کے لیے صفیں بے شمار ہوں گی، ہر چیز کی سہولت میسر ہوگی۔ اگر کمی ہوگی تو نماز پڑھنے والے لوگوں کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے مساجدوں کو قرب قیامت سے تشبیہ دے کے رکھ دیا ہے۔ آج ہماری مساجد، جس مسجد میں بھی چلے جاؤ، قیامت کے علامت میں سے علامات کو بیان کر رہی ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا تو اللہ کل قیامت والے دن اس کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس حدیث کا معنی مفہوم ہم نے غلط لیا۔ گھر بنانے میں جتنا ضروریات مسجد کو، ایک کام ہے مسجد کے لیے لازم ہے اور دوسرا کام ہے جو مسجد کے لیے اختیاری ہے، کر لیا جائے تو بھی اچھا ہے، نہ کیا جائے تو بھی اچھا ہے، لیکن غضر اوقات چل سکتی ہو۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسجد کے ساتھ لوازمات کا ذکر کرتی ہیں، تو فرمایا کہ جو لوازمات کا ذکر ہو وہ جب ہم پوری کرتے ہیں، سارے محلے والے پورا کر رہے ہوتے ہیں، پھر یوں سمجھو کہ اللہ انہیں ان میں سے ہر بندے کا گھر جنت میں بنا رہا ہوتا ہے۔ ضروریات کے لیے مساجد کا استعمال کرنا، خوبصورت بنانا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن اتنا آسائش کرنا، اتنا خوبصورت کر کے رکھ دینا کہ نماز پڑھنے والے نمازی کا ذہن بھی ہل جائے، تو ایسی مساجدیں قیامت کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ایک والد ہے، اس کے 3 یا 2 بیٹے ہیں، وہ اپنی جائیداد کسی ایک بیٹے کے نام کرتا ہے، تو کرنا کیسا ہے؟ اور یہ مسئلہ اصل میں وراثت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ وراثت میں یہ ہوتا ہے کہ جائیداد اس وقت تقسیم کی جاتی ہے جب انسان فوت ہو جائے، جو فوت ہونے والے